السلام علیکم دوستو۔ اسلام کی پہلی جنگ جس میں مسلمان ایک زبردست فتح اور غلبے کے ساتھ واپس آئے، یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی جسے یوم الفرقان کہا جاتا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کا وہ دن جس میں مسلمانوں کی تعداد کچھ 313 314 315 کے آس پاس تھی، اور وہیں کفار مکہ 1000 کے قریب۔ بات کر رہا ہوں جنگ بدر کی۔ یہ بدر کیا ہے؟ تو بدر مدینہ منورہ کے جنوبی مغرب میں ایک مشہور گاؤں کا نام ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ جو اس کے پاس لڑی گئی، یہ توحید اور شرک کی ایک عظیم جنگ تھی جو کہ سن 2 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ کی اہمیت کے بارے میں ایک امریکی پروفیسر نے اپنی کتاب ہسٹری آف عربین میں لکھا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور زبردست فتح تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ جا رہا ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا تھا، جس کی حیثیت کروڑوں سے بھی زیادہ تھی۔ اس تجارتی قافلے میں تقریباً 70 آدمی تھے۔ ایک قول کے مطابق 23 سے 40 قریشی سردار تھے۔ ان لوگوں کو جنگ و جدال اور قتل و قتال کا گمان بھی نہیں تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی اہتمام اور خصوصی تیاری کے 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تو ابو سفیان کو یہ اندیشہ ہوا کہ محمد اس کے قافلے کی غرض سے نکلا ہے۔ تو جب وہ حجاز کے قریب پہنچا تو وہ ہر راہگیر اور مسافروں سے آپ کے حالات اور خبریں معلوم کرتا، کیونکہ محمد اپنے اصحاب کو لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے مدینہ سے روانہ ہوا ہے۔ تو اسی وقت ابو سفیان نے ایک شخص اس کو جلد دیکھ کر مکہ روانہ کیا، کیونکہ محمد اپنے اصحاب کو لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے مدینہ سے روانہ ہوا ہے۔ اور یہ پیغام لے کر جب زمزم مکہ پہنچے تو اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ ایسا اس لیے کہ یہ ان کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی آفت یا مصیبت ان پر آتی تو ایمرجنسی کے لیے اپنا کرتا پھاڑ دیتے، یہ ان کی ایک رسم تھی۔ تو وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مکہ والو، اپنا مال بچاؤ، اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ، محمد اور اس کے اصحاب ہمارے قافلے کو لوٹنے کی تیاری میں لگے ہیں۔ اس خبر سے مکہ والوں میں ہلچل مچ گئی اور مکہ والوں میں ایک جوش کی آگ پھیل گئی۔ تو ابو جہل نے مکہ کی سیادت اور قیادت میں 1000 مسلح فوج ساز و سامان کے ساتھ، گانے بجانے والی عورتوں کے ساتھ لے کر نکلا، اور وہ اتراتے ہوئے میدان میں روانہ ہوئے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اے مسلمانوں، تم ان کافروں کے مشابہ مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور اپنی طاقت دکھلاتے ہوئے نکلے۔ تقریباً تمام سرداران قریش 200 گھوڑوں اور 600 دروں کو لے کر شریک ہوئے۔ صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب بدر کے قریب مقام صفرہ پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ابو سفیان آپ کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل کے راستے سے نکل گیا ہے اور اس قافلے کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے 1000 مسلح فوج جنگ کے لیے آ رہی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ اس سے صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی، ایک کا کہنا تھا کہ جنگ نہیں کرنا اور ایک جماعت خواہش مند ہوئی جنگ کے لیے۔ بالآخر سب کی رضامندی اور خواہش مندی ہوئی جنگ کرنے کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا اور یہ خوشخبری سنا دی کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا، اور مجھے کفار کے مارے جانے کی جگہ بھی دکھا دی گئی ہے، یعنی فلاں شخص اس جگہ پر مارا جائے گا اور فلاں شخص اس جگہ پر مارا جائے گا۔ ادھر صحابہ کرام کو میدان بدر ہی میں معلوم ہوا کہ ایک عرض بن جابر محاربی نے کفار مکہ کی مدد کا ارادہ کر لیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی فریاد کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو قبول کیا اور فرمایا کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے اپنی قلت اور ان کی کثرت کو دیکھ کر، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور آگے فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار پہنچیں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت ہوئی اور ان بدر میں شریک فرشتوں کی عظمت کا ذکر بھی ملتا ہے ہم کو۔ تو اب ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ کیا فرشتے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ ایک فرشتہ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دے، لیکن بدر میں فرشتوں کی شرکت لڑنے کی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کی تھی۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جب اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم ایمان والوں کو جمائے رکھو اور میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ فرشتوں کی شرکت سے مسلمانوں کی تعداد کافروں کو اپنے سے زیادہ دکھائی دینے لگی، اور یہ فرشتے کافروں کو دکھائی دے رہے تھے، مسلمانوں کو نہیں۔ اور جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اور وہ کافر ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر مسلمانوں کا خوف رعب طاری ہو گیا، جس کے نتیجے میں کفار مکہ کو بری طرح سے شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ اور اس جنگ سے کفار مکہ کو بڑا جھٹکا لگا کہ آخر ہم کیسے اس چھوٹی سی جماعت سے ہار گئے جبکہ ہم ان سے تعداد اور جنگی حالات میں بہتر تھے، اور وہ پھر بدلے کی آگ میں جلنے لگے۔